الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا
زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق نبی ادب کا شکر ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے آپ کو پھر ایک مرتبہ اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ محرم الحرام کا عظمتوں والا، رفتوں والا، حرمت والا ماہ مقدس، اس کی آمد ہو گئی ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ احباب وقار، اس ماہ مقدس کے حوالے سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کا کتنا ادب و احترام، اس کی شان، فضیلت اور مقام ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر کون سا عظیم سانحہ رونما ہوا جس کے اوپر بھی ہم زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعۃ المبارک پر بحث کریں گے۔ اس سے قبل اس ماہ مقدس کی 1 تاریخ، 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کے اندر ایک عظیم شہادت ہوتی ہے۔ اس سے قبل جو ماہ مقدس گزرا، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے اندر بھی ایک عظیم قربانی ہوتی ہے، ایک عظیم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ سال ختم ہوتے ہی یہ ماہ مقدس جب آگے آتا ہے، اس کی انتہا قربانی سے ہوتی ہے اور اس ماہ مقدس کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے۔ وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور یہ قربانی مالک خالق رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل ہے۔ اور اس ماہ مقدس کی 1 تاریخ کو کائنات عالم کے اندر ایک عظیم شہادت ہوتی ہے۔ وہ شہادت جس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام نے بھی دکھ کا اظہار کیا تھا، جس شہادت کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا، عمر تیری ذات، تیری شخصیت وہ ہے جب کوئی مرتا ہے وہ اس کا اپنا، اس کا قریبی، اس کا چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن فرمایا میرے عمر جب تو دنیا سے وصال کرے گا، جب تیری شہادت ہوگی تو عمر تیرے لیے یہ اسلام روئے گا، تمہارے لیے اسلام روئے گا، اسلام کو دکھ پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی ہے۔ ماہ محرم الحرام 23 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق مراد رسول داماد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت ہوتی ہے۔ یہ وہ شہادت ہے
سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، شخصیت وہ ذات ہے جس کا اعتراف اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے نہیں اس کا اعتراف کیا۔ غیروں نے بھی حضرت عمر کی شان، عظمت، رفعت اور مقام کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر صرف اسلام کے اندر آ کر ہی نہیں بلکہ اسلام سے قبل بھی اعلیٰ شخصیت کے مالک۔ جس وقت اسلام کی تبلیغ کا اعلان ہوتا ہے، چند لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، بعثت کے ابتدائی ایام ہے۔ ابھی چند ہی لوگ ہیں جو اسلام کے آغوش میں آتے ہیں۔ مسلمانوں کو کفار سے خوف ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار اکثریت کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمانوں کے اپنے قریبی خونی رشتہ دار تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے وہ بھی ان کے مخالف، ان کے دشمن قرار گئے۔ چند احباب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چھپ کر، کبھی گھر میں، کبھی رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ادھر کفار ان چند پر مٹھی مسلمانوں کا نام و نشان اور داعیہ اسلام کے خاتمے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک سازشیں اور مشورے اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک دن کفار مکہ کی میٹنگ بیٹھی، ابو جہل کی سربراہی کے اندر بڑے بڑے قریش کے کفار بیٹھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آیا ہے، جس تبلیغ کا اس نے آغاز کیا ہے، اعلان کر رہا ہے، جس توحید اور رسالت کا یہ پرچار کرتا ہے، اس کو ختم کیا جائے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تاکہ یہ لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے گمراہ نہ کرے۔ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، فیصلہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے داعیہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ میٹنگ، یہ منصوبہ طے پا گیا، اب انتخاب کس کا کیا جائے، چنا کس کو جائے؟ سب نے مشورہ دیا کہ خطاب کے بیٹے عمر کو اس کا انتخاب ہوگا، کیونکہ حضرت عمر جس خاندان، جس قبیلے سے تھے، عرب کا مشہور قبیلہ تھا، مشہور خاندان تھا، بہادری میں، مال و دولت میں، عزت و جلال میں، رہب دبدبے میں، مال و دولت ثروت میں، ہر لحاظ سے اعلیٰ خاندان تھا، اعلیٰ نسل تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ بہادری کا قبیلہ، بہادری کا جو خاندان نسل در نسل چلتا رہا ہے، اس کے اندر ایک نوجوان ہے عمر، اس کا انتخاب کیا۔ چونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لا علمی کی بنا پر اسلام سے بیزار ہو چکے تھے، اسلام سے بیزاری کرتے تھے۔ کفار نے حضرت عمر کو راضی کیا، طے پایا کہ عمر اگر تم مسلمانوں کے داعیہ اسلام کا سر قلم کر کے لائے گا تو ہم تجھے 100 سرخ اونٹ، عرب کے اندر اس وقت سرخ اونٹ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، ہم تمہیں انعام کے طور پہ وہ 100 اونٹ بھی دیں گے اور بہت سارا مال و دولت بھی دیں گے، اور تمہیں قریش مکہ کے سرداری سے بھی نوازیں گے، اور قریش کی جس حسین و جمیل عورت کا تم انتخاب کرو گے ہم اس کے ساتھ تمہارا نکاح کریں گے۔
اب حضرت عمر اٹھے، اس شرط کو منظور کر لیا، تلوار اٹھائی، میان سے نکالی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور صدا بلند کیے جا رہے ہیں کہ آج اسلام اور دائی اسلام کو مٹا کے اس کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے تقدیر نے کیا کر دینا ہے۔ جس اسلام اور دائی اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو، اسی اسلام کے پیروکار اور اسی دائی اسلام کی غلامی کو پٹا گلے میں ڈال کے آؤ۔ عمر تیری منشا قریش کفار مکہ کی منشا یہ ہے، ادھر کائنات کے رب کی مرضی اور منشا کچھ اور ہے۔ اب حضرت عمر چلے، جو بھی راستے میں ملتا ہے۔ عمر آج بڑے غصے میں، بڑی دہشت میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں اسلام اور دائی اسلام کو مٹانے جا رہا ہوں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صحابی ابھی بھی چھپ کے اسلام کو قبول کیے تو ان سے ملاقات کی۔ عمر کو جب غصے اور اس عالم میں دیکھا تو پوچھا، عمر خیر تو ہے، آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں اسلام اور اسلام کے دائی کا سرگرم کر رہے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ حضرت نعیم کہتے ہیں، عمر دائی اسلام کی طرف بعد میں جانا، پہلے تو اپنے گھر کی خبر تو لے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا میرے گھر میں؟ کہا جس اسلام کے دائی کو تم ختم کرنے جا رہے ہو، اس کا کلمہ تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی پڑھ دیا ہے، اس کی نبوت اور رسالت پر، اس کی جو توحید کا اعلان کرتا ہے اس پر وہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کا ارادہ بدلا، گھر میں پہنچے۔ گھر میں پہنچتے ہیں، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گئے ہیں اور کوئی ہمارے دروازے پہ دستک نہیں دیتا ہے۔ دروازہ کھلا، بہن اور بھائی قرآن کے جو راگ تھے، جو تلاوت کر رہے تھے، ان کو چھپا دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بھی لادین ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور بتاؤ تو کیا پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ بھائی بہنوئی نے کہا کہ ہم آپس میں گفتگو باتیں کر رہے تھے۔ کہا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس محمد بن عبداللہ کے دین کو تم نے قبول کر لیا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بہن آ کر دین چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، چھڑاتے ہوئے ایک تھپڑ بہن کو بھی حضرت عمر سے پڑ جاتا ہے، اور بہن کے کان پہ تھپڑ لگتے ہیں اور وہاں سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ جلال، وہ روح، وہ دبدبا شفقت اور محبت میں بدل جاتا ہے۔ بہن کا نکلتا خون دیکھ کر بہن کو محبت کر کے کہتے ہیں کہ اتنا تمہارے اندر اس دین کی حلاوت اور مٹھاس، اس نبی کی محبت رس بس چکی ہے کہ تم نے اتنی مار کھا کر بھی اس کا کلمہ نہ چھوڑائے۔ تو حضرت عمر کی بہن جواب دیتی ہے، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ عمر جو خون تیری رگوں کے اندر ہے وہی خون میرے وجود کے اندر ہے۔ عمر تو چاہے کتنا مار لے، جسم کی چمڑی اتار لے، اس جسم سے روح تو نکال سکتا ہے، لیکن اس دل سے اس محمد عربی کی محبت اور اس کا دین نہیں نکالتا۔ اب حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ کہا ایسا کون سا نشہ ہے، ایسی کون سی وہ دولت ہے جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے، اتنا تمہیں سب مضبوط اور استقامت کے لیے تمہیں بنا دیا ہے، تمہارے اندر استقامت آ گئی ہے کہ تم مار کھا کر بھی دین کو نہیں چھوڑتے ہو۔ لاؤ پھر وہ قرآن جو مجھ سے پہلے چھپ کے پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی بتاؤ۔ بہن نے کہا، عمر وہ قرآن مقدس قرآن ہے، وہ پاکیزہ قرآن ہے، اسے تو نہیں چھو سکتا ہے۔ عمر جا پہلے پاک صاف ہو گیا، پھر ہم تمہیں قرآن۔ حضرت عمر پاک صاف ہو کر تشریف لاتے ہیں، بہن اور بہنوئی بیٹھ جاتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلنے لگ جاتی ہے۔ قرآن کی آیات کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو کر اپنی بہن اور بہنوئی سے کہنے لگے، یہ جس نبی کا دین تم نے قبول
پڑھنے جا رہا ہے، اس نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے تجھے مانگا تھا، تیرے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ ادھر حضرت عمر چلتے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا سر ہو جاتا ہے۔ دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ حضور نے جب مسلمانوں کی حالت ظاہر کو دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑا محسوس کیا، کفار سے مسلمانوں کا غلبہ اور خوف محسوس کیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحسن الرجلین عمر بن الخطاب وعمر بن الخشاب۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی کتابوں کے لفظ ہے، اللہ کے نبی نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے میرے اللہ دو عمروں میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب ہے اور دوسرا حضرت ابو جہل ہے، اس کا نام بھی عمر بن خشام ہے، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، اللہ جسے تو محبوب رکھتا ہے، اس کے ذریعے اللہ السلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ اللہ اس کے لیے قوت اور اس کے ذریعے سلام کی عزت عطا فرما۔ ادھر حضور کی دعا تھی، ادھر حضرت عمر چلے۔ اللہ کے محبوب نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی ہو، پھر دعا قبول کیوں نہ کی ہو؟ یہاں پہ شعر بول کے کہتا ہے، حجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی دوائے محمدی، حجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی۔ اللہ فرماتے ہوئے نبی تو ارادہ کر، میں قبول فرما لوں گا۔ اللہ کا نبی ارادہ کرے، اللہ قبلے کو تبدیل کر دے، اللہ کا نبی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے، اللہ بدر میں ایک ہزار فرشتہ بھیج دے، اللہ کا نبی انگلیاں ہلائے، اللہ کوشش جاری کر دے، اب اللہ کا نبی اپنے ہونٹ ہلا کر ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگے، پھر رب عطا کیوں نہ کرے؟ ادھر حضور کی دعا دی ہے، ادھر دعا کا سریہ آتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ادھر حضرت عمر بین اور بنوئی کی ماہیت میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، دروازے پہ حضرت حضور کے چچا امیر حمزہ تشریف فرما گئے۔ انہوں نے جب دیکھا عمر اپنے بین اور بنوئی کے ہمراہ رہیں گے، حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ ایک تسبیح عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ عمر بن خطاب اور کھا گئے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حضور اگر اس کا ارادہ درست ہوا تو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر بری نیت لے کے آئے گا کیونکہ تلوار لے کے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا حوصلہ رکھو، اطمینان رکھو، عمر اچھی نیت اور اچھا ارادہ لے کے آ رہا۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم کی خدمت میں سر جھکائے کھڑے گئے، میرے آقا نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے گئے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، پھر عمر کیا ارادہ ہے؟ حضور اب ارادہ بدل گیا ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اللہ نے کرم فرما دیا ہے، حضور قتل کرنے آیا تھا مگر خود قتل ہو گیا ہو۔
نبی اللہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، درجنوں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ لقد استبشروا اہل السماء باسلام نہیں ہو رہے گئے یا نبی اللہ، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی، آسمان والے بھی عمر کے سلام لانے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے، امام ترمذی نے جامعہ ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ جبریل آئے، عرض کی حضور صرف آپ کے صحابہ ہی خوشی نہیں مناتے تھے، عمر کے ایمان لانے پہ آسمان والے بھی خوشیاں کر رہے ہیں۔ اب جب ادھر کفار مکہ سے انتظار میں ہے کہ کب عمر یہ خبر لے کے آئے گا کہ مسلمانوں کے نبی کا سر اس نے قلم کر دیا، اب خبر پھیل جاتی ہے، مکے کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ عمر بن خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش مکہ جو انتظار میں تھے، جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ عمر اسلام قبول کر لیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم داعی اسلام کو بعد میں قتل کریں گے، پہلے ہم عمر کی گردن اڑائیں گے۔ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کون ہے، عمر بیٹا کس کا ہے، عمر کا قبیلہ کیا ہے، عمر کا منصب اور مقام کیا ہے، عمر اب غلام کس کا بن گیا ہے۔ ادھر حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں، ادھر آقا کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو، نماز کا وقت ہے۔ بلال اذان پڑھنے لگے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اذان کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ بلاوا ہے، یہ اعلان ہے نماز کے لیے۔ تو عرض کی حضور اس کو علل اعلان بلند جگہ پہ چڑھ کے اذان دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر نہیں، ابھی ہم تتاد میں چھوڑے ہیں، کفار ہمارے دشمن ہیں، ابھی ہم کھل کر اعلان نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا ایمان لے آئے، عمر اسلام قبول کر لے اور عبادت چھپ کے کی جائے، حضور یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر نہیں، ابھی نازک حالات ہیں، اسلام مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ عرض کی حضور کیا آپ جس اسلام کا اعلان کرتے ہیں وہ اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ فرمایا عمر وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ حضور جس رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کیا وہ رب سچا ہے؟ عمر وہ حق ہے، وہ سچا رب ہے۔ حضور آپ جس اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہیں کیا اس میں شک ہے؟ فرمایا عمر لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت عرض کی حضور رب سچا، رب کا نبی سچا، وہ اسلام سچا، پھر عبادت چھپ کے کیوں کی جائے؟ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں نکل کر یہ اعلان کرتے ہیں اے قریش مکہ، اے کفار مکہ سن لو، آج خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، آج عمر ایمان لے آیا ہے کوئی آج جو اسلام کا راستہ روکنے والا تو سامنے آئے۔ آج جو اپنی بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کے سہارے ختم کرنا چاہتا ہے، عمر کے مقابلے میں آئے، پھر عمر کو روکے۔ آج اسلام کی تبلیغ کا اعلان علل اعلان ہوتا ہے۔ حضرت بلال کعبے میں جا کر اذان پڑھتے ہیں، کفار پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کفار ڈر جاتے ہیں، سازشیں منصوبے بنا جاتے ہیں، لیکن کوئی منصوبہ کوئی چیز کارگر نہیں آتی ہے۔ 23 سال کی عمر میں مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام کو تقویت ملنا شروع ہو گئی، اسلام بڑھنے لگا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وہ عمر جو اسلام سے قبل اعلیٰ زندگی کے مالک تھے، شان و شوکت جاہ و جلال کے مالک تھے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب حضور کی غلامی کے اندر آئے، حضور کی محبت، حضور کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ڈلتا ہے، عمر کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاء الحق علی لسان عمر وقلب، فرمایا عمر کی زبان اور دل پر حق جاری ہوتا ہے، اور فرمایا میرا عمر وہ شان والا ہے کہ جس کے
ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور فرمایا میرا عمر اتنی شان والا ہے کہ جس راستے پہ چل پڑے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی جس کے راستے سے کام ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی شان اور مقام یہ ہے، اب جب زندگی گزرتی ہے، زندگی کی مصیبتیں کٹھنیں آتی ہیں، اسلام کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر کائنات وہ منظر بھی دیکھتی ہے، وہ عمر جو کل تک ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کل تک میں اونٹ چرایا کرتا تھا، مجھے دنیا جانتی نہیں تھی، کل تک میں ایک خطاب کے بیٹے اعلیٰ نسل اعلیٰ خاندان کا بیٹا تھا، مجھے چند لوگوں کی سوا کوئی جانتا نہیں تھا، آج جب میں حضور کی غلامی کے اندر آیا ہوں، آج جب میں اسلام کی محبت کو اپنایا ہے تو 24 لاکھ مربع میل پہ ہر انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوتا ہے، یروشلم فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی طامہ سے گزرتے ہیں، 7 لوگوں کا قافلہ ہے، تو حضرت عمر بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے۔ قافلے والوں نے پوچھا عمر کیا ہوا، کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، کیا تکلیف پہنچی؟ کہا کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ پھر عرض کی عمر رونے کی وجہ کیا ہے امیر المومنین؟ فرمایا لوگوں یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے بیٹے میں کے دور میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے مجھے کہا، میرا بچپنا تھا، کہ عمر آج اپنے سارے اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر۔ فرماتے ہیں 7 سے 10 اونٹ تھے، میں ایک اونٹ کو پکڑ کے لاتا تو دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو لاتا پہلے والا بھاگ جاتا، سارا دن گزر گیا، میں چند اونٹوں کو قطار میں کھڑا نہیں کر سکا، لیکن آج لوگوں 24 لاکھ مربع میل پہ اگر میں انسانوں کو بھی حکم دوں، اشارہ دوں تو وہ انسان بھی قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ سب محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ سب اسلام کی حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ پھر حضرت عمر کا عدل فاضل، جس کی اپنے تو اپنے تھے، غیروں نے بھی مثالیں دی۔ کتابوں تاریخ کے اندر کفار جو مشرکین کے جو مورخین تھے انہوں نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر آج بھی کوئی دوسرا عمر بن خطاب آ جائے تو صفحہ 80 پہ کسی کافر کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اور مورخین غیر مسلم مورخین انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر اگر صرف 5 مہینے اور زندہ رہتے تو دنیا کے ہر کونے کونے میں اسلام ہوتا، کہیں کفر کا نام بھی نہ رہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کی شان اور مقام تھی، اور سادگی اور آپ کی عاجزی کا عالم کیا ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت لکھی کہ میرے بعد میرا جانشین خلیفہ عمر بن خطاب ہو گئے۔ تو چند لوگ آئے، آ کر عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ فاروق اعظم تو بڑے جلال والے ہیں، غصے والے ہیں، ہیبت والے ہیں، یہ کیسے حکومت کے سلطنت کے نظام کو چلائیں گے، یہ تو بڑے غصے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں اس کا غصہ، اس کا جلال، اس کا دبدبہ ابھی ہے، جب یہ خلافت کے منصب پہ آئے گا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب جس کا راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، رات کو بیس بدل کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا ہے۔ وہ عمر کل تک جو لوگوں پہ سختی کرتے تھے آج غلام بن کے مدینے کی گلیوں میں گزرتے ہیں۔ حضرت عمر رات کے گشت میں نکلے، دیکھا مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے جو شکوہ اور شکایت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا مائی تو کون ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار کیا اپنے غلام کو، فرمایا کہ اس مائی کو پوچھو ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مائی نے کہا کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ کہا مائی کیا ہوا عمر؟ کہا بیوہ ہوں، خامد مر گیا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں خامد دنیا سے چل پڑا ہے،
80 دینار کی مقروض ہو چکی ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں فاقے کے عالم میں گزرے، عمر کو میری خبر ہی نہیں ہے، عمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رعایا میں ایک بیوہ عورت 3 دن سے بھوکی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا بھائی عمر مصروف ہوتا ہوگا، وہ لوگ وقت کا خلیفہ ہے، بڑے اس کو کام ہوتے ہوں گے، جنگوں کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا، ملک سے دوسرے ملکوں کے وفد سے ملاقات کرتا ہوگا، اس کو کیسے تیری خبر؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس بیوہ عورت نے جو جملہ فرمایا اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا اچھا عمر ساری ملکوں کی خبریں رکھتا ہے، اگر عمر کو اپنی رعایا کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون بھوکا کون پیاسا کون بیوہ ہے کون یتیم ہے، تو پھر عمر سے جا کے تم کہہ دو کہ وہ خلافت کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے تو خلیفہ کس لیے بنا بیٹھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رو پڑے اور اس خار کے خادم کو بھیجا، سامان اٹھایا اور مائی سے کہا مائی وہ عمر تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ تو وہ مائی شرمندہ ہو گئی، یہ تھے وہ حضرت عمر۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہوا ایک دن صوبے آپ نے مقرر کیے، وہاں گورنروں کو مقرر کیا، شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے مقرر کیا، اور ایک دن خیال آیا کہ جاؤں ذرا اپنے صوبوں کی خبر گیری کروں، دیکھوں وہاں کے معاملات حالات کیسے ہیں۔ مدینے سے سفر جاری ہو گیا اور زیادہ راہ کیا ہے، میں آج کسی حکمران کی بات نہیں کر رہا، کسی ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی بات نہیں کر رہا ہوں، محمد عربی کے اس غلام کی بات کر رہا ہوں جس کی حکومت 1 2 نہیں 4 نہیں بلکہ 34 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، کئی برعظموں کا حکمران ہے۔ پروٹوکول کیا ہے، زاد راہ کیا ہے، ایک غلام ہے، ایک اونٹنی ہے اور چند ستو اور پانی اور کھجور ہے۔ مدینے سے سفر چل پڑا، غلام کے ساتھ شرط یہ طے پائی کہ ہم 2 ہیں، سواری کا جانور ایک ہے، ایک منزل میں سوار ہوگا تو پیدل چلے گا، پھر دوسری منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا۔ غلام کے ساتھ یہ سفر، یہ شرط طے ہوئی، سفر چل پڑا، راستے میں گئے، جو ستو تھا جو کچھ تھا ختم ہو گیا، کئی دنوں کا سفر، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی آپ پیدل چلتے ہیں، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جب ملک شام کے بازار میں داخل ہوا نا، اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہمارے امیر المومنین آ رہے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، ان کو بتایا کہ ہمارا خلیفہ ہمارا امیر المومنین آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عمر کی شان مقام مرتبے کے متعلق جنہوں نے سن رکھا تھا کہ جس کے نام سے کیسر اور کسرا کانپ اٹھتے ہیں، ان کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس عمر کو تو دیکھیں کتنی شان والا ہے، وہ سمجھے کہ عمر کوئی ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے آئے گا، عمر شاہانہ اعلیٰ قسم کے گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے گا، بڑا لشکر لے کے آئے گا۔ لیکن جب شام کے بازار میں داخل ہوتے ہیں، اب باری غلام کی ہے، حضرت عمر کی باری نکیل پر پکڑنے کی ہے۔ غلام عرض کرتا ہے امیر المومنین اب ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں، یہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں، جب یہ مجھے گھوڑے پہ سوار اونٹ پہ دیکھیں گے، آپ کو پیدل دیکھیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کے سوال کریں گے۔ امیر المومنین باری میری ہے، میں خوشی کے ساتھ آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے مالک میرے آقا ہیں، میں بخوشی سواری آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جلال آیا، مشرق عالم میں اپنے غلام سے فرمایا تجھے اعتراض نہیں ہے مگر مجھے اعتراض ہے، تو میرے عدل کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے، تو نبی پاک کی تعلیمات سے مجھے دور کرنا چاہتا ہے، میں نے اس نبی کی غلامی میں زندگی گزاری ہے، اس نبی کی معیت میں میری زندگی گزری ہے، نہیں باری تیری ہے، سوار تو ہوگا، میں نکیل پکڑ کے آگے چلوں گا۔ غلام سوار ہو گیا، آپ نے نکیل پکڑی ہے، آگے آگے چل رہے ہیں، تاجدار گوریا نصیر ملت بول کے کہتے ہیں کہ وہ برابری کا
ترکی گھوڑا پیش کیا، شہانہ لباس پیش کیا، امیر المومنین یہ قبول فرمائیے ابو عبیدہ کس لیے ہے؟ حضور یہ لوگ بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں، بڑے آہ و جلال کے مالک ہیں، حضور اب یہ زیب تن فرما لیجیے اس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، نہیں تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ آپ نے غصے کے عالم میں وہ لباس ابو عبیدہ بن جراح کی طرف پھینک کے فرمایا، کیوں ابو عبیدہ بن جراح ہماری عزت ان اعلیٰ لباس میں نہیں ہے، اعلیٰ گھوڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت محمد عربی کے چوروں کے صدقے میں ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا یہ تیرا کہا رہا کہ تیرے آقا سے تو یہ غلام بہتر ہے جس نے نکیل پکڑی ہے، اس غلام اس آقا سے تمہارے امیر المومنین سے یہ اس کا غلام جو نکیل پکڑے آ رہا ہے یہ ہمیں بڑا اچھا لگا ہے، اس شخص سے یہ بہتر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا نہیں لوگو، تمہاری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، تمہاری نظروں نے فریب کھایا ہے، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اٹھنی پہ سوار ہے، بلکہ ہمارے امیر المومنین تو وہ ہے جو نکیل پکڑے آگے آگے آ رہے ہیں۔ ہمارا امام، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر کے اوپر بڑھاپا آیا، آپ کی خاندان قبیلہ بڑھ گیا، ایک دن صحابہ نے مسجد نبوی کے اندر میٹنگ کی، سارے صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، آپ کی بیت المال کی تنخواہ تھوڑی ہے، ہم مشورہ کر کے بیت المال سے آپ کی تنخواہ تھوڑی بڑھا دیتے ہیں۔ سب کی رائے سے فیصلہ ہو گیا۔ اب آخر میں کہنے لگے کہ عمر سے بات کون کرے گا، اس شیر کے سامنے جائے گا کون، اس کو کہے گا کون، یہ پیشکش کون کرے گا؟ کسی کو جرأت نہیں تو سب نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ جا کر حضرت عمر سے ہماری یہ پیشکش ان کے پاس میں پیش کر۔ سارے ام المومنین کے پاس گئے، کہا یہ ام المومنین ہیں، ان کو کہا ہم آپ کو حضرت عمر کی بیٹی سمجھ کر نہیں، نبی کی بیوی سمجھ کر بیچتے ہیں۔ حضرت حفصہ بھی باپ کی غربت اور باپ کی یہ مجبوری دیکھ کے مسجد نبی میں چل پڑی، حضرت عمر بیٹھے گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت حفصہ تشریف لے جاتی ہے، عرض کی ابا حضور میں ایک عرض لے کے آئی ہوں۔ کہا بیٹی بتاؤ؟ کہا میں آپ کے پاس بیٹی بن کے نہیں بلکہ نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی ام المومنین بن کے آئی ہوں۔ آپ کے کچھ احباب نے، کچھ ساتھیوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے، آپ کی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، زیادہ کام کاج بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے حضرت عمر جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا بیٹی مجھے ان کے نام بتاؤ، میں انہیں بڑھا کر یہاں توڑے ماروں گا، میں انہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ ان کو اتنے کوڑے ماروں گا کہ ان کے جسموں پہ نشان پڑ کر خون بہنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، میں نے کہا امیر المومنین ابا حضور کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں رو کر فرمانے لگے بیٹی کہ میرے بارے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کی اتنی جرأت کہ وہ فیصلہ کریں کہ عمر کا وظیفہ بڑھا دیا۔ کہا بیٹی سن، اگر تیری جگہ کوئی اور یہاں میرے پاس آتا تو میں پہلے اس کو درے مارتا پھر ان کو جا کے درے مار دیتا۔ کہا بیٹی تو نے تو حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو نے حضور کی معیشت میں وقت گزارا ہے، تو بتا میرے آقا کا طور طریقہ کیسا تھا، تو خود بیان کر میرے نبی کی زندگی کیسے گزری۔ پھر 23 ہجری کا وہ المناک دن آتا ہے، آپ جب 23 ہجری کو حج کر کے واپس مکے اور مدینے سے لوٹے نا، جب مدینے تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے ایک مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اب جب آپ مدینے میں داخل ہوئے 27 ذی الحجہ کو نماز فجر کے وقت آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سے 5 دن
آپ اس تکلیف اور درد کے عالم میں آپ نے گزارے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا قاتل ایک مجوسی تھا، آپ کی پرستش کرنے والا، فیروز، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا۔ یہ مجوسی تھا۔ ایک دن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں جو کام کرتا ہوں، جو کان کنی زمین سے وہ بادنیات نکالتا تھا، تو کہا میرا جو آقا ہے، جو لوگ مجھ سے یہ محصول ٹیکس لیتے ہیں انہوں نے میرے اجرت زیادہ کی ہوئی ہے، آپ کم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو کتنی روز کی مزدوری کر لیتا ہے؟ اس نے بیان کی۔ کہا اس کا معاوضہ ٹیکس کتنا ہے؟ اس نے کہا 4 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 درہم کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے تیرے محصول کی، تیرے مال کی، یہ تو بہت تھوڑی قیمت ہے، تجھے ادا کرنی پڑے گی۔ اب اس کو حضرت عمر کا فیصلہ ناگوار گزرا۔ اس نے جا کر ایک تیز دار داری دار ایک خنجر بنایا اور اس نے کہا کہ عمر نے میرا فیصلہ کیا۔ تو 27 ذی الحجہ کو آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ابو لولو فیروز نامی شخص صفوں کے اندر موجود ہے۔ جب آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے نا تو آگے بڑھ کر اس نے آپ پر اتنے وار کیے کہ ایک وار آپ کے ناک کے نیچے کیا جس سے آپ کی اتنیاں مبارک پھٹ کے باہر آ گئی۔ آپ نے حضرت عوف بن عبد الرحمن کو آگے کی، انہوں نے نماز پڑھائی اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اسی حالت میں زخم لگے ہوئے ہیں بیٹھ کر نماز فجر ادا کی۔ آپ کے قاتل نے چند اور صحابہ کو بھی زخمی کیا اور لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر۔ حضرت عمر کو گھر لایا گیا، بے ہوشی کا عالم ہے، طبیب کو بلایا گیا، آپ کو نبیذ کھجوروں کا شیرہ بنا کے اور دودھ پیش کیا گیا۔ تو جب آپ کو پلایا گیا آپ کے پیٹ مبارک سے باہر نکلے گئے۔ طبیب نے کہا کہ اب امیر المومنین کا بچنا محل ہے، بس امیر المومنین آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اپنی وصیت فرمائیں۔ چند دن بیماری کے عالم میں رہے۔ سنیں حضور کی شریعت کا کتنا پاس تھا۔ میرے آپ کے سر میں درد ہو جائے ہم نماز کو چھوڑ دیتے۔ حضرت عمر نے اس حالت میں بھی بستر پر نماز ادا کی اور فرماتے ہیں مریم ایک نوجوان آیا حضرت عمر کے پاس، گزرا تو حضرت امیر المومنین سے پوچھنے لگا امیر المومنین آپ کی کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں اٹھا کر فرمایا میرا حال تو ٹھیک ہے، تیرا حال ٹھیک نہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری خیریت تو میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تیرا حال ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ فرمایا دیکھ تیرا تہبند تیرے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹا جا رہا ہے اور تجھے پتا ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ گھٹنوں سے اوپر تہبند ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی حضور کی شریعت کا، حضور کی سنتوں کا لحاظ ہے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا عمر، عبداللہ بن عمر آؤ میرے بیٹے، اب میں سمجھ گیا ہوں میرا بچنا محل ہے، ام المومنین کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، ہاتھ باندھ کے عرض کرنا اور یہ کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا بن کے نہیں، نبی پاک کے غلام کا بیٹا بن کے، عمر کا بیٹا بن کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے باپ امیر المومنین بن کر آپ سے عرض نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کے در کے نوکر اور غلام بن کے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبی کے آپ کے حجرے میں حضور کی میت میں جہاں ابو بکر لیٹے ہیں ان کے بائیں پہلو میں حضور کے قدموں میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ام المومنین کو پتا تھا، رو پڑی، رو کے کہنے لگی عبداللہ بن عمر بھلا کوئی کسی کو اپنی قبر کی جگہ بھی دیتا ہے؟ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کر سلام دیتا ہے، 70,000 شام کو سلام پیش کرتا ہے۔ فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کے شان اور عمر کے احسانات اتنے ہیں، عمر کی خدمات اتنی ہیں، جاؤ عبداللہ بن عمر یہ جگہ میں نے عمر کو بخوشی پیش کی۔ واپس گئے، عرض کی ابا حضور جگہ مل گئی۔ فرمایا بیٹا سنو، جب میرا وصال ہو جائے نا، میرا کفن دفن ہو جائے، دوبارہ پھر جا کر حضور کے دروازے پہ ام المومنین کے کاشانے پہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنا، ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں، ام المومنین نے مجھے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے میرے
دبدبے اور روح کی وجہ سے شاید یہ جگہ عنایت فرما دی ہو۔ دوبارہ دوسری بار امام جلال الدین نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ لکھا ہے، اور بھی محدثین نے مورخین نے لکھا ہے کہ دوسری بار پھر جا کے حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ حضور کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کی قرب میں حضور کی قدموں میں آپ لیٹے ہیں، باہر آپ کروا رہے ہیں۔ یہ وہ حضور سے محبت تھی۔ اور حضرت غالباً عبد الرحمن بن عوف یا حضرت انس ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی آخری بات قبر تیار کی جا رہی ہے نا، تو اس وقت میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت علی تھا۔ فرمایا وہ صحابی کہتے ہیں حضرت علی نے رو کر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو مجھے پتا تھا اس جگہ حضرت عمر نہیں دفن ہوتا، کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا میں اور ابو بکر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا فلاں فلاں کام میں نے ابو بکر نے مل کے عمر نے کیے تھے، تو میرا ایمان میرا دل یہ کہتا تھا کہ ابو بکر عمر مرنے کے بعد بھی حضور کے پاس لیٹے۔ اور راوی کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر کا جنازہ جا رہا تھا نا، تو مدینے کا سب سے بہادر جو شخص تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو کس شخص کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو آج مدینہ کس شخص سے محروم ہو کے جا رہا ہے؟ یہ وہ عمر ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا عمر جب کوئی مر جاتا ہے اس کا اپنا روتا ہے، اس کی اولاد روتی ہے، اس کے قبیلے والے روتے ہیں، اس کے خاندان والے روتے ہیں، لیکن فرمایا میرے عمر جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے اسلام بھی روئے گا۔ اور ایک بوڑھا 100 سالہ 80 سالہ یہودی مدینے کی گلیوں میں کونے پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ گزرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کا امیر المومنین مر گیا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ وہ بوڑھا مجوسی یہودی رو کر کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ آج اتنا عرصہ ہوا ہے میرے کمانے والا کوئی نہیں تھا، مجھے دینے والا کوئی نہیں تھا، میرا سہارا کوئی نہیں تھا، آج کئی سال ہو گئے ہیں مہینہ پورا نہیں ہوتا تھا عمر پہلے وظیفہ میرے گھر میں، اب اس لیے رو رہا ہوں کون مجھے عمر کے بعد میرا وظیفہ دے گا؟ صاحبوں یہ وہ حضرت عمر تھے جن کی شان مقام مرتبہ حدیثیں بڑی ہے۔ اور آخری ایک حدیث کی حدیث یاد آ گئی ہے، حضرت عمر کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا نا میں نے جنت کی سیر کی، میں نے ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل میں نے دیکھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اتنا دلکش اتنا دل نشیں تھا، میرا دل چاہا، حضور جنت کے مالک ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، مختار کل نبی ہیں، اللہ نے کل کائنات کا نبی بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا میں اس محل کو اندر سے جا کر دیکھوں، لیکن جب میں قدم رکھنے لگا مجھے خیال آیا یہ تو عمر کا محل ہے، عمر تو بڑا جلالی ہے، بڑا غصے والا ہے، وہ اسے برا نہ لگے۔ واپس آئے عمر کو بتایا، تو حضرت عمر کو جب یہ بتایا نا کہ عمر تیرا یہ محل، تو حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر، یہ سب کچھ مجھے آپ کی غلامی میں آپ کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے، حضور میری کیا اوقات ہے، حضور میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ حضرت عمر رو کے کہتے ہیں تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی کو فسانا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی کو فسانا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ آج کا وہ دن تھا جو حضرت عمر کی دکھ میں آپ کے غم میں منایا گیا، اور اسی ماہ مقدس کے اندر آپ نے دیکھا ایک عظیم شاہانہ واقعہ ہوتا ہے، 61 ہجری کے اندر کائنات عارضی کے اوپر وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے جس کی داستان سن کر اپنا تو اپنا ہے غیر بھی کانپ جاتا ہے، انسان تو انسان ہے
کائنات کی ہر چیز کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا وہ نذرانہ پیش کر کے اسلام کے لیے وہ قربانی دی تھی۔ اسلام انہی لوگوں کی بدولت آج مجھ تک آپ تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، آپ نے اسلام کے لیے وہ خدمات اجما کی۔ آج آپ کے یہ جتنے جو محکمے ہیں نا، یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں۔ فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، قاصدوں کا، یہ سفارت خانے جو بنے ہیں، یہ فوج کی پولیس کی جو تنخواہیں مقرر ہیں حضرت عمر نے بنائی۔ فوج کی جو آج چھاونیاں بنی ہیں، کمانڈر ہاؤس جسے کہتے ہیں، یہ حضرت عمر کے دور کے بنے ہیں۔ نیری نظام آپ نے بنایا، آپ نے ڈاک خانے قائم کیے، یہ ساری حضرت عمر کی خدمات ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا ہے سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا ہے سکر، اس صاحب خدا حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق حق و باطل امام الہدا، فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی زبان نبی، جانے عدل پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی زبان نبی، جانے عدل پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کائنات ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ چل کر حضور سے اور حضور کی آل سے جو پیار آپ نے کیا، اللہ وہ پیار ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔